السلام علیکم ناظرین، آمد رمضان المبارک، مرحبا صد مرحبا۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ آمد رمضان ہے، سب کو مبارکباد ہو، یہ تحفہ رحمان ہے، سب کو مبارکباد ہو۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ ترجمہ: یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ سحری میں برکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ اور زبان کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ کینہ دور کرنے کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک ابو زناد، ارج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں، 2 بار کہہ دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ رمضان اور رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ رحمت و برکت کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ روزے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ عز و جل سے ثواب کی امید سے روزہ رکھے ہوئے تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمان امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی قسم اگر قبرستان والوں سے ان کی تمنا پوچھی جائے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش رمضان کا صرف ایک دن مل جائے۔
اے اللہ شبان کے بقیہ ایام میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے اور عبادت کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ ہمیں اپنی زبانوں کو فضول کاموں سے بچا کر تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔